اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے پہلے اور دوسرے پارے کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا بزرگ ترین علمی سرمایہ قرآن مجید ہے۔ پروردگار عالم سورہ نحل کی آیت نمبر 89 میں کہہ رہا ہے، ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا واضح بیان موجود ہے۔ آگے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہادی اور رہنما ہے، اس میں ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں اور یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں، جب حوادث روزگار تمہیں چاروں طرف سے اس طرح گھیر لیں جس طرح تاریک رات چھا جاتی ہے، تو اس وقت تم پر لازم ہے کہ قرآن کا دامن تھام رکھو۔ سورہ فاتحہ، یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 7 آیات ہیں۔ اس سورہ میں خداوند عالم نے بندوں کو خدا سے گفتگو اور مناجات کا طریقہ سکھایا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ الحمد ام القرآن، یعنی سورہ حمد اساس قرآن ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر بن عبداللہ انصاری سے فرمایا کہ یہ سورہ حمد ام الکتاب ہے، اور انہیں یہ تعلیم فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ سورہ حمد موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ قرآنی آیت میں سورہ حمد کا تعارف رسول خدا کے لیے ایک عظیم انعام کے طور پر کرایا گیا ہے، جیسے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے، ہم نے آپ کو 7 آیتوں پر مشتمل سورہ حمد عطا کیا جو 2 مرتبہ نازل کیا، اور قرآن عظیم بھی اور عنایت فرمایا گیا ہے۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 87۔ اس لحاظ سے یہ سورہ 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک حصہ خدا کی حمد و ثنا اور دوسرا بندے کی ضروریات اور حاجات ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو بھی اہم کام خدا کے نام کے بغیر شروع ہوگا ناکامی سے ہمکنار ہوگا۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، جب کوئی کام شروع کرنے لگو، بڑا ہو یا چھوٹا، بسم اللہ کہو تاکہ وہ بابرکت بھی ہو اور پر از امن سلامتی بھی ہو۔ قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صراط مستقیم، آئین خدا پرستی، دین حق اور احکام خداوندی کی پابندی کا نام ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 161 میں بھی ہے، جیسے اس سورہ میں الذین انعمت علیہم، جو لوگ خدا اور رسول کے احکام کی اطاعت کرتے ہیں، خدا انہیں ان لوگوں کے ساتھ قرار دے گا جنہیں نعمات سے نوازا گیا ہے، اور وہ ہیں انبیاء، صدیقین، شہداء، رائے حق اور صالح انسان، اور یہ لوگ بہترین ساتھی ہیں۔ مغضوب علیہم یعنی کہ وہ لوگ جو گمراہ ہیں، جیسے سورہ فتح کی آیت نمبر 6 میں منافق مرد اور عورتیں، مشرک مرد اور عورتیں جو خدا کے بارے میں برے گمان رکھتے ہیں، خدا ان سب پر عذاب نازل کرے گا، ان سب پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور انہیں اپنی رحمت سے دور رکھتا ہے، اور انہی کے لیے اس نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اس پارے کے اندر 5 باتیں ہیں: اقسام انسان، اعجاز قرآن، قصہ تخلیق حضرت آدم علیہ السلام، احوال بنی اسرائیل اور قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اقسام انسان 3 ہیں، مومنین، منافقین اور کافرین۔ مومن کی 5 صفات ہیں: ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ، انفاق، ایمان بالکتاب، یقین بالآخرت۔ منافقین کی جو حالتیں بیان کی ہیں، جھوٹا، دھوکہ دینے والا، عدم شعور ہوتا ہے، قلبی بیماری ہوتی ہے، احکام الہی کا استحضاء کرتا ہے، فتن و فساد کرتا ہے، جہالت کرتا ہے، ضلالت کرتا ہے۔ اور کفار کے بارے میں ہے کہ ان کے دلوں کانوں پر مہر ہے اور آنکھوں پر پردہ ہے۔ اعجاز قرآن، جن صورتوں میں قرآن کی عظمت بیان ہوئی ہے، ان کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ انہی حروف سے تمہارا کلام بھی بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی، مگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام جیسا کلام بنانے سے عاجز ہو۔ قصہ حضرت آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کا آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانا، فرشتوں کا انسان کو فسادی کہنا، اللہ تعالیٰ کا آدم علیہ السلام کو علم دینا، فرشتوں کا اقرار عدم علم کرنا، فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانا، شیطان کا انکار کرنا، پھر مردود ہو جانا، جنت میں آدم اور حوا علیہ السلام کو شیطان کا بہکانا، اور پھر انسان کو خلافت ارض عطا کرنا۔ احوال بنی اسرائیل، ان کا کفران نعمت اور اللہ تعالیٰ کا ان پر لعنت نازل کرنا۔ قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اسے قبول کروانا، اور پھر توبہ و استغفار کرنا۔ سورہ حمد کا جو میسیج ہے، اس میں پروردگار نے انسان کی خلقت کا مقصد جو ہے وہ خدا کی بندگی بنایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 اور 4 میں متقین کی 5 خصوصیتیں: غیب پر اعتقاد، نماز قائم کرنا، انفاق کرنا، نبوت پر ایمان اور مات پر ایمان۔ خداوند متعال کی سزا ہمارے اعمال کے مطابق ہے۔ سورہ بقرہ کی 7 ہے، آیت نمبر 9، مکاری کا نتیجہ مکار پر پلٹتا ہے۔ آیت نمبر 27 میں ہے، زمین پر فساد پھیلانے والے نقصان اٹھانے والے ہیں۔
37 میں اگر توبہ سچی ہو تو خدا قبول کر لیتا ہے۔ حق اور باطل کو مخلوط نہ کریں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 ہے۔ 43 میں ہے حقیقت کو نہ چھپاؤ۔ 44 میں آپ جو کچھ لوگوں سے کہتے ہیں خود بھی اس پر عمل کریں۔ نماز اور صبر کے ذریعے مشکلات میں کامیابی پائیں، سورہ بقرہ کی 45 نمبر آیت۔ 77 خداوند اعلیٰ آپ کے تمام پوشیدہ اور ظاہری امور سے باخبر ہے۔ بدترین آمدنی دین فروشی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79۔ 85 میں احکام دین میں اپنی مرضی اور اپنے انتخاب سے عمل نہ کریں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 میں فضول گفتگو سے پرہیز کریں، نیک کاموں میں دوسرے سے آگے نکل جائیں، آگے شیطان انسان کو قدم با قدم بہکاتا ہے۔ 172 میں کھانے پینے میں حفظان صحت کا خیال رکھیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 181 میں وصیت کے لیے گواہ بنائیں، آگے 183 میں پیغام کو مؤثر بنانے کے لیے خوبصورت کلام ایک ذریعہ ہے، دعا کے قبول ہونے میں وقت اور موقع اثر انداز ہوتا ہے، معیشت اور ثقافت کی تباہی امت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، ضروری ہے کہ انفاق اچھی اور پسندیدہ چیزوں سے کیا جائے، شراب قمار جسم و روح کی بربادی اور غفلت کا سبب ہے، اس کے علاوہ دوسروں کی برائیوں کو ان کی اچھائیوں کے ساتھ دیکھیں اور انصاف کے ساتھ پیش آئیں، جنگ میں مردانہ وار لڑنے والوں اور جان نثار کرنے والوں کے ناموں کو زندہ رکھیں۔ دوسرے پارے میں 4 باتیں ہیں: تحویل قبلہ، آیات بر اور ابواب بر، قصہ طاعون اور قصہ طالوت۔ تحویل قبلہ میں ہجرت مدینہ کے بعد 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس قبلہ رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ خانہ کعبہ قبلہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آرزو پوری کی اور قبلہ تبدیل ہو گیا۔ آیت بر اور ابواب بر، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ یہ آیت بر کہلاتی ہے، اس میں تمام احکامات ہیں، عقائد، عبادت، معاملات، معاشرات، اخلاق اجمالی اس میں بیان ہوئے۔ اس کے علاوہ صفا مروہ کی صحیح، مردار خون، خنزیر کا گوشت اور جو غیر اللہ کے نام ہو ان کی حرمت، قصاص، وصیت، روزہ، اعتکاف، حرام کمائی، قمری تاریخ، جہاد، حج، انفاق فی سبیل اللہ، ہجرت، شراب اور جوئے کے احکام، مشرکین سے نکاح، حیض میں جمع، اور اس کے علاوہ طلاق ہے، عدت ہے، رضاعت ہے، مہر ہے، حلالہ ہے اور پیغام نکاح ہے۔ قصہ طاعون میں کچھ لوگوں پر طاعون کی بیماری آئی، وہ موت کے خوف سے دوسرے شہر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا کہ انہیں موت دی تاکہ انسانوں کو پتہ چل جائے کہ کوئی موت سے بھاگ کر نہیں جا سکتا۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کے دعا مانگنے پر انہیں دوبارہ زندگی دی تھی۔ قصہ طالوت میں طالوت کے لشکر نے جالوت کے لشکر کو باوجود کم ہونے کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے شکست دی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قرآن کی کون سی سورہ افضل ہے؟ انہوں نے فرمایا سورہ بقرہ۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ، سورہ بقرہ کی کون سی آیت افضل ہے؟ فرمایا آیت الکرسی۔ سورہ بقرہ کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں گائے کے، اور سورہ بقرہ جو ہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس میں جو ہے ہاروت اور ماروت کا بھی قصہ ہے، جناب خلیل خدا کی امامت کا اعلان ہے، جناب موسیٰ اور ان کے بعد کئی نبیوں کے آنے کا ذکر ہے، جناب عیسیٰ کی روح القدس سے تائید ہے۔ اس کے علاوہ نماز اور روزے کے ذریعے خدا سے مدد مانگنا ہے، حج اور عمرہ اور ان کے احکام ہے۔ اس کے علاوہ تابوت سکینہ کا تذکرہ ہے، اطمینان قلب کے خاطر خدا کا جناب خلیل خدا کے لیے 4 پرندوں کا زندہ کرنا ہے، جناب عزیر کا 100 سال تک مرے رہنا اور پھر بحکم خدا زندہ ہونا ہے۔ سورہ بقرہ کی 286 آیت ہیں، 40 رکوع ہیں۔ سورہ بقرہ میں 500 سے زیادہ احکام بیان کیے گئے ہیں۔ رسول خدا سورہ بقرہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں، ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے اور قرآن کی چوٹی سورہ بقرہ ہے۔ جو شخص دن کے وقت اپنے گھر میں اس کی تلاوت کرے گا تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر میں داخل نہ ہوگا، اور جو رات کے وقت اپنے گھر میں اس کی تلاوت کرے گا تو 3 رات تک شیطان اس کے گھر میں قدم نہیں رکھے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کرے وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ دونوں صورتیں اس پر سایہ فیغن ہوں گی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254، انفاق کریں اس سے قبل کہ موقع ہاتھ سے نکل جائے، جسے صدقہ دیں اس کے ساتھ نرم اور اچھے لہجے میں بات کریں، اپنی بخشش اور انفاق کو احسان جتا کر اور رنج دے کر برباد نہ کریں۔ شیطان تمہیں فقر سے ڈرائے گا تاکہ تم انفاق نہ کرو، صدقہ ظاہر کر کے بھی دو اور چھپ کر بھی دو، سود میں بے برکتی ہے اور صدقے میں برکت ہے۔ ہرگز سود کی طرف نہ جانا، قرض دار کو موقع دیں اور اس پر دباؤ نہ ڈالیں،
جب ایک دوسرے کو قرض دیں تو اسے لازمی لکھ لیا کریں۔ خداوند عالم فرماتا ہے ہر ایک پر اس کی توانائی کے حساب سے ذمہ داری ڈالتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔